بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیسی ہے میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی؟ اچھا جی، میں آ گئی چھت پہ اور یہ جی بند تھی اور یہ دیکھیے انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا اور جی ابھی ان کو پلانا ہے دودھ شودھ اور پھر ان کو نکالنا ہے باہر تھوڑی دیر۔ یہ باہر نکال دی بکریاں اور انہوں نے بھی دودھ شودھ پی لیا، کھا پی لیا، یہ لگی ہوئی ہیں اور یہ گرم پانی بھی ان کا آ گیا اور یمن کو کر دیا بند۔ ابھی صفائی نہیں کی کیونکہ اب شام کو ہی کروں گی کیونکہ اتنا نہیں ہے گند، تو ایک ہی دفعہ شام کو کر کے صفائی اٹھا لیا جائے گا۔ مرغیوں کو کر دیتے ہیں بند کیونکہ یہ فضول میں پاؤں میں آتی ہے۔ اچھا ایک دفعہ ایک مرغی میری مر بھی گئی اسی طرح بکریوں کے پاؤں کے نیچے آ کے اور یہ دیکھیں یہ تینوں ان کے کھانے پہ ٹوٹ پڑی کیونکہ یہ رجی ہوئی ہیں، سائڈ پہ کھڑی ہو گئی اور صبح کے ٹائم اتنا نہیں کھاتی، تو یہ دیکھیں جی۔ اچھا ایک بات ہے کہ جی بہت سے بھائی رابطہ کر رہے تھے ان باکس میں کہ جی آپ ہمیں مشورہ دیں، ہم بکریاں رکھنا چاہتے ہیں اور اگر 4 بکریاں 5 بکریاں اور 1 بکرا لے لیا جائے تو کیسا کاروبار ہے؟ تو جی یہ کاروبار تو ایسا ہے کہ اچھے بھلے انسان کا بیڑا غرق کر دیتا ہے اور اچھے بھلے انسان کو جو ہے وہ مجنون بنا دیتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اصل میں مہنگائی اس ٹائم اتنی ہو گئی ہے کہ چھتوں پہ رکھ کے شوق کیا جا سکتا، کاروبار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر تو آپ کے پاس زمین ہے اور فیڈ وغیرہ کا کوئی خرچہ نہیں ہے اتنا لمبا چوڑا، تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کام، اور وہ بھی بکروں سے، یعنی کہ قربانی کے بکرے رکھیں۔ جیسے کہ اب آنے والے وقت میں آگے قربانی کا سیزن آئے گا تو اس کے لیے آپ بکرے تیار کر سکتے ہیں، ورنہ یہ شوق کر سکتے ہیں آپ چھتوں پہ، یا یہ کہہ لیں کہ بلڈ لائن پہ کام کر سکتے ہیں جسے کہہ لیں کاروبار، تو وہ تھوڑا سا مشکل ہے۔ اور یہ سہانے خواب ہیں جی کہ 5 بکریاں رکھ لیں اور اتنے بچے آ جانے اور یہ ہو جانے اور وہ ہو جانے۔ 5 بکریوں نے ایک دن میں بچے نہیں دینے، اور ان کی جو بیماریاں ہیں، ان کی جو فیڈ ہے، اگر اچھی فیڈ نہ ہوئی تو جانور بیمار ہے، اور جتنا بڑا اور جتنا اچھا کیٹیگری کا جانور ہوگا اتنی اس کی اچھی خوراک اسے ضرورت ہے، اور جسے کہہ لیں منرل مکسچر، یہ وہ ساری چیزیں اسے چاہیے ہوں گی۔ یہ نہیں ہے کہ بس بکری لا دی اور چھتوں پہ باندھ دی اور بھوکی پیاسی بندھی رہے گی اور وہ آپ کو جی بڑے فائدے دے گی، یہ ہوتا نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ سوچ سمجھ کے کرنے والی بات ہے۔ پہلے تو آپ سب سے پہلے تو آپ نے اس کو، جسے کہتے ہیں نا کہ اس کو اسٹڈی کرنا ہے، اس فیلڈ کو، اس شوق کو اسٹڈی کریں۔ اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے جو دیکھنا ہے وہ بریڈ دیکھنی ہے، آپ نے بریڈ کون سی رکھنی ہے، نسل پہ کام کریں یا بلڈ لائن پہ کام کریں یا قربانی کا کام کریں۔ ٹھیک ہے، قربانی پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی قسم کا، جیسے کہ اب اگلے آپ اس سیزن کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو 2 دان کے بکرے لے سکتے ہیں، جو کہ کچھ ماہ بعد آپ کے اچھی قیمت میں سیل بھی ہو جانے اور قربانی کا سیزن لگ بھی جانا ہے۔ اور اگر آپ شو کرنا چاہتے ہیں تو بکریاں رکھنی ہے، تو اس میں آپ جو ہے آپ ملکنگ بریڈ دیکھیں، اچھی سے اچھی بکری دیکھیں، بلڈ لائن پہ کام کریں، چھتوں پہ شوق کریں، تو ان کا یہ ہے کہ بچے میرا اچھی پرائز میں سیل ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا دودھ کا بات کی جائے تو بکری کے دودھ کی افادیت بہت ہے، مہنگا بہت ہے، لیکن پاکستان میں اس کی کوئی مانگ نہیں ہے۔ اگر کسی کو بتا دینا کہ جی بکری کا دودھ چاہیے، اچھا جی اگر کسی کو یہ بھی بتا دینا کہ 500 روپے لیٹر ہے، تو جی وہ لوگ بھاگ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی آئے اللہ یہ 500 کدھر سے ہو گیا، دودھ تو 300 روپے ہے، بہت ہوا تو 250 یا 300 ہے۔ اب یہ سمجھ ان کو نہیں آتی کہ بکری کے دودھ میں اور گائے بھینس کے دودھ میں فرق ہے، لیکن لوگوں پہ کیا کہا جا سکتا ہے۔ لہٰذا دودھ نہیں ہے پاکستان میں کوئی بھی اس کی وہ جسے کہہ لینا کہ مانگ نہیں ہے بکری کی، یا سمجھ نہیں ہے، تو جب کہ باقی گوشت کے حساب سے دیکھا جائے تو بکرے رکھ کے اچھا معاوضہ کمایا جا سکتا ہے۔ جی یمن کو تھوڑی سی روٹیاں پڑی تھی تو وہ میں نے ڈال دی، ویسے یہ کھا چکا اور اب یہ کھڑا ہے، اور یمن کے کام دیکھے جی یہاں سے اس نے لکڑی توڑ کے بس پھینک دی سینگوں سے۔ سینگوں والے جانور کا یہی ہوتا ہے۔ اچھا جی پھر میں بات کر رہی تھی کہ جی جانوروں کی، تو یہ بہت مشکل ہے، اس پہ آپ کو پہلے سوچنا ہوگا، 1.5 سال اس کو اسٹڈی کریں، اچھے سے سمجھیں، پھر سیٹ اپ بنائیں، پھر اس کے بعد جانور رکھیں تو ہو سکتا ہے آپ کو فائدہ ہو۔ ورنہ یہ بات ہے کہ اگر آپ چھتوں پہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ شوق ہو سکتا ہے، آپ کا کاروبار نہیں ہو سکتا۔ اب جیسے کہ میرا شوق ہے چھوٹا سا، اور میں شوق میں سیل پرچیز کر بھی رہی ہوں، تو اس میں اتنا کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ کہیں کہ جی مجھے کوئی اس سے نفع ہو رہا ہے، نفع تو کچھ بھی نہیں ہے، بس شوق کر رہے ہیں، تو یہ چیزیں سوچنے کی ہوتی ہیں۔ ہاں اگر آپ بلڈ لائن پہ کام کرتے ہیں، تھوڑی مہنگی بریڈ پہ کام کرتے ہیں، تو پھر میں بھی کہ آپ کے آنے والے بکری سے جو بچے ہوں گے ان کے آپ کو جو ہے اچھا معاوضہ مل جائے۔ لیکن بات وہی آتی ہے کہ یہاں پر جگہ کا بھی حساب ہے، کہ جیسے راولپنڈی اسلام آباد میں صرف وائٹ بکرے کو جی خوبصورتی کی علامت سمجھا جاتا ہے، باقی نسل بریڈ کا اتنا پتہ کوئی نہیں ہے۔ تو اسی طرح دوسرے شہروں میں دیکھا جائے تو وہ جی جیسے اب پنجاب سائڈ چلے جائیں تو وہ بلڈ پہ کام کرتے ہیں، بلڈ لائن دیکھتے ہیں، بکری دیکھتے ہیں، وانا دیکھتے ہیں، دودھ اس کا دیکھتے ہیں۔
پھر جانور پرچیز کرتے ہیں، جبکہ شہروں میں یہ چیز نہیں ہے. اچھا وہاں پر بکریوں کے دودھ بھی نکل جاتے ہیں، یہاں پر بکریوں کے دودھ جو ہے نا اس کی اتنی مانگ نہیں ہے، یا اگر کسی کو بتایا جائے جی جو اتنا ہے تو وہ لوگ بھاگ جاتے ہیں. تو لہٰذا بکری کا دودھ تو کوئی اتنا کاروبار نہیں ہے یہاں پر. لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ بکرے رکھ کے تو فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی قربانی ہے جو کہ کچھ ماہ رکھیں. لیکن اس میں بھی پہلے آپ نے ان کی بیماریوں کو سمجھنا ہے اور ٹائم کو سمجھنا ہے. سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے ٹائم کو سمجھنا ہے کہ آپ نے لینے کس ٹائم ہے. جیسے کہ اب منڈی میں اس ٹائم انتہا قسم کی بیماری آئی ہوئی ہے، PPR اور مختلف قسم کی، کوئی ایک نہیں ہوتی. سردیوں میں آپ کو پتہ ہے کہ جانور میں مختلف بیماریاں آ جاتی ہیں، لیکن جو زیادہ ہے وہ PPR ہے. اچھا وہ اب اس ٹائم آپ پرچیز کرتے ہیں تو وہ گھر لائیں گے آپ. جانور اگر خدا نخواستہ ایکسپائر نہیں بھی ہوتا، چلیے اللہ نہ کرے کہ ایکسپائر ہو، لیکن اگر نہیں بھی ہوتا تو خدا نخواستہ اگر بیماری آ جاتی ہے ساتھ، تو ان کو سنبھالنے میں، ان کو کرنے میں، کور کرنے میں آپ کو 1-1.5 ماہ لگ جانا ہے، جس کے بعد جانور آپ کے ویک ہو جانے ہیں. تو اس کے بعد آپ نے کیا ان کو خوراک دینی ہے، کیا کرنا ہے، یہ آپ کی سمجھ سے باہر ہوگا. تو لہٰذا یہ بھی موسم دیکھ کے کرنا چاہیے. اب جیسے کہ 2 ماہ پہلے آپ لے سکتے تھے، 1-1.5 ماہ پہلے جب سردی اتنی نہیں تھی تو تب آپ پرچیز کر سکتے تھے، تب اتنی بیماری نہیں تھی. اب بیماری میں لیں گے تو پھر جی نقصان ہے، اور تو کچھ بھی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کسی کے جان و مال میں نقصان نہ دے، کیونکہ یہ مال ایسا ہے، یہ جانور ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا لگاؤ ہو جاتا ہے کہ اگر کسی ایک جانور کو بھی کچھ ہوتا ہے نا تو جس نے شوق کیا ہوا نا یا جس نے رکھے ہوئے ہیں اس کو نیند نہیں آتی رات کو. تو بس یہی ہوتا ہے. اب اچھا جی یہ دیکھیں جی، یہ سینگ، اس کے سینگ ماشاءاللہ سے بالکل ٹھیک ہے، یعنی کہ کٹوانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ سینگ جو ہے نا رگڑتا بہت ہے، اس کو خارش ہوتی ہے. جبکہ میں آئل وغیرہ لگا دیتی ہوں رات کو اس کو جب آتی ہوں، لیکن دیوار کے ساتھ رگڑتا رہتا ہے. اس نے بھی اپنا کھا لیا، اور روٹی تھی تھوڑی سی جو کہ میں نے ابھی اس کو دے دی. تو جی مین بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جی آپ بکریاں رکھ کے راتوں رات کروڑ پتی بن جائیں گے اور امیر ہو جائیں گے، یہ انتہائی بیوقوفی والی بات ہے. اس میں ایسا کوئی سچ نہیں ہے. آپ کو محنت کرنی پڑے گی، اور سب سے پہلے تو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ آپ نے کس چیز پہ ورک کرنا ہے. پھر اس کے بعد جا کے آپ کو کچھ سمجھ آئے گی. ورنہ ہو سکتا ہے آپ کے جانور ضائع بھی ہوں اور ٹائم بھی ویسٹ ہو اور نقصان بھی ہو، اور آپ کا شوق یا آپ نے اگر کاروبار کرنا ہے تو وہ بھی متاثر ہو. تو یہ دیکھیں، تو لہٰذا یہ چیزیں سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. اتنا آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے اگر آپ اس شوق کو یا اس کاروبار کو، اس شوق کو یا اس کاروبار کو اگر آپ ٹائم نہیں دے سکتے تو تب بھی آپ یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ملازموں کے سروں پہ شوق یا کاروبار نہیں ہوتے. تو دیکھیں جی آج تھوڑے سے بادل آ گئے، تو جی یہ کھڑی ہو گئی، اور ابھی یہ کھا پی کے بیٹھ جائیں گی. اور شام کو آ کے ان کو میں صفائی وغیرہ کر کے پھر میں ان کو بند کر دوں گی. اور کل میں نے ان کی جیسے کہتے ہیں ڈیورمنگ بھی دوبارہ کر دی. اب ان کو ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ، اب 3-4 ماہ بعد ہی کی جائے گی. اس کو اس وجہ سے میں باندھتی ہوں کہ یہ ایک دم سے نا، اب یہ اس کی اپنی بیٹی ہے لیکن اس کو بھی لگا جاتی ہے. یہ دیکھیں جی، یہ گرم پانی پی رہی ہے ماشاءاللہ سے، آدھی بالٹی کر دی، اور یہ شام تک خالی ہوگی اور دوبارہ پھر مجھے اس کو بھرنا پڑے گا بالٹی کو. اور وہ بھی پڑا ہوا تھوڑا سا چارہ، اب ان کا موڈ ہوا تو کھاتی رہیں گی اور پھر آرام سے بیٹھ جائیں گی. یہی تھی آج میری جی چھوٹی سی ویڈیو ان بھائیوں کے لیے جن بھائیوں نے پوچھا کہ جی اگر ہم بکریاں رکھیں تو کیا حساب کتاب ہے. تو جی پہلے سمجھیں، سیکھیں، پھر اس کے بعد یہ چیز یا یہ کاروبار یا یہ شوق شروع کریں. تو یہی تھی آج میری چھوٹی سی ویڈیو. امید کرتی ہوں میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ کسی ٹاپک کے ساتھ. تب تک بائے.